الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فرسٹ رمضان المبارک 2025 اور اسی مناسبت سے ہم نے ایک کلاس کا آغاز کیا۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی اول سورہ، اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر ہم بیان کریں گے بالکل آسان زبان میں، تاکہ ہر بندے کی سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا کلام سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قرآن مجید کی وحی کا آغاز سورہ علق کی 5 آیات سے ہوا، پھر دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ سورہ قلم کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد تیسری وحی میں سورہ المزمل کی 7 یا 9 آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد سورہ المدثر کی 7 آیات، اور پھر اس کے بعد جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی وہ سورہ الفاتحہ تھی، اس کی بھی 7 آیات ہیں۔ اس سورت کی عظمت قرآن مجید میں جو بیان ہوئی، اے نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 دہرائی جانے والی آیات عطا کی جو قرآن عظیم ہے، یعنی سورہ فاتحہ از خود قرآن مجید ہے۔ 7 دہرائی جانے والی آیات سے مراد بھی سورہ الفاتحہ ہے، جو بندہ مومن روزانہ 5 نمازوں میں کئی مرتبہ دہراتا ہے۔ سورہ الفاتحہ کے اور بھی نام ہیں، جیسے ام القرآن، الشافیہ، الکافیہ، اساس القرآن، مگر سب سے جو معروف اور مشہور نام ہے وہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ کا اسلوب دعائیہ ہے۔ یہ ایک دعا ہے ایسے بندے کی جو رائے حق کا متلاشی ہو، جس کے اندر فطرت سلیمہ زندہ ہو۔ ایسا بندہ ہر وقت ہر لمحہ اس کی کوشش اور جستجو میں رہتا ہے کہ معلوم ہو جائے حق کیا ہے، سیدھی راہ کون سی ہے، صراط مستقیم کون سی ہے۔ جب ایسے بندے کو منزل مل جاتی ہے، جب وہ حق کو پا لیتا ہے، اس وقت اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، وہ پھر اس کی زبان سے یوں جاری ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس صورت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اور سب شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الحمد عربی کا لفظ ہے، شکر بھی عربی کا لفظ ہے، اور تعریف بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن جب الحمد کہا جاتا ہے تو اس میں شکر اور تعریف دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ دنیا میں کی جانے والی ہر تعریف کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اگرچہ اس میں انسان نے بھی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کی چیزیں بنائیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے انسان کو شعور ملا۔ چیزیں بنانے کے لیے مٹیریل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تب جا کر انسان نے گھر بنایا، گاڑی بنائی، کھانے پینے کی چیزیں بنائی۔ اصل شکر اور اصل تعریف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جس نے کائنات بنائی، اس میں انسان کو بھیجا، اسے جینے کا علم اور شعور عطا فرمایا، صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ اس سرزمین پر رہنے والی سب سے عظیم مخلوق انسان ہے۔ انسانوں کا بھی ایک جہان ہے، حیوانوں کا بھی اپنا جہان ہے، ملائکہ کا، جنات کا اپنا جہان ہے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا، سمندر کی مچھلیوں کا، سمندری مخلوقات ہیں، حشرات الارض کا، سب کا اپنا جہان ہے۔ ان سب کو ملائیں، اس گلوب کے اندر، اس کائنات کے اندر جو بھی مخلوق ہے، اس مخلوق کا رب، اس کو پالنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کو پناہ دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے سب تعریف اور سب شکر اس اللہ کی جو ان تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے بننے والے الفاظ ہیں۔ الرحمن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے ہے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر طوفانی کیفیت میں آتا ہے، جوش اور ہیجان میں رہتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت
سمندر کی طرح جوش اور ہیجان میں رہتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہمارا مشاہدہ ہے دنیاوی سمندر کا، اس میں اگر طوفان آتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ کم بھی ہو جاتا ہے، آندھیاں چلتی ہیں وہ رک بھی جاتی ہیں، تھم بھی جاتی ہیں، بارش ہوتی ہے جتنی مرضی تیز بارش ہو آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن الرحیم کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر کبھی کم نہیں ہوتا، وہ جس جوش میں ہے، جس ہیجان میں ہے، جس کیفیت میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اسی سطح پر برقرار رہتا ہے۔ الرحیم کا لفظ اس کو برقرار رکھنے اور اس کے برقرار رہنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کی رحمت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اس کے دسترخوان سے اس کے شکر گزار بھی کھاتے ہیں اور ناشکرے بھی کھاتے ہیں، اس کو ماننے والے بھی کھاتے ہیں اور انکار کرنے والے بھی کھاتے ہیں۔ رحمت خداوندی کے اس وسیع دسترخوان میں نہ کبھی کمی آئی ہے نہ آئے گی۔ وہ ذات اتنی مہربان ہے، وہ کسی کی غلطی کوتاہی پر اس کا رزق بند نہیں کرتی۔ دنیا میں ایسا ہی ہے، اگر کوئی کام نہ کرے تو اس کی جاب سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات والدین بھی کہہ دیتے ہیں کہ آج کھانا نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا رزق بند نہیں کرتا، نہ کبھی اپنے گھر سے نکالتا ہے اور نہ اپنی حفاظت سے محروم کرتا ہے۔ اس کی رحمت میں تسلسل اور دوام ہے۔ مسلسل مجھے اور آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، جو مرضی کریں۔ اس کے رحمان اور رحیم ہونے سے اور جو دنیا میں آپ کو نعمتیں حاصل ہیں، آپ سمجھیں کہ کوئی پوچھے گا نہیں۔ دنیا میں اصول ہے privileges against responsibilities and responsibilities against privileges۔ جتنی کسی کو آسائشیں ملی ہوں گی، جتنی کسی کو سہولتیں ملی ہوں گی، اتنی ہی اس پر ذمہ داریاں بھی ہوں گی۔ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب مت سمجھیں کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے تو پوچھے گا نہیں۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جب وہ ہر ایک سے پوچھے گا، مالک مانی بادشاہ، اس دن بادشاہ صرف وہی ہوگا۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ قیامت والے دن یہ سوال ہوگا کہ آج بادشاہ کون ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ تو اللہ خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہے اور جو سب پر چھایا ہوا ہے۔ ایک ذرہ کے برابر کی ہوئی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی اور ذرہ کے برابر کی گئی برائی بھی تمہارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ بڑے بڑے بادشاہ اور بادشاہی کے دعوے کرنے والے متکبر اور ظالم شخص اس دن اللہ کی عدالت میں کانپ رہے ہوں گے اور کوئی بھی اس کے سامنے چوں چراں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ اب ہمیں کہنا چاہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم نے مان لیا، تجھے رب مان لیا، تجھے رحمان مان لیا، تجھے رحیم مان لیا، مالک یوم الدین مان لیا۔ اب یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرے انعامات ہوئے، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ آمین۔ اللہ قبول فرما۔ آمین سورہ فاتحہ کا لفظ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہتے تھے۔ آپ کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آمین کہتی ہے۔ غیر المغضوب علیہم جو لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، اور ولا الضالین جو ہیں یہ عیسائی ہیں۔ یہ دونوں ایسے طبقات ہیں، یہودیوں نے اللہ کو ماننے کے بعد راستہ بدل لیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ دین گھڑ لیا جس میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور شرک انہوں نے ٹھہرا دیا، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے، اور جو اس سے پہلے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، طرح طرح کے عذاب آئے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اس کے انعامات ہوئے۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں، اللہ کے گواہ بننے والے ہیں اللہ کے دین کے، اور وہ جو نیک اور صالح لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے۔